الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله ومولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر محترم، جمعیت علماء کریم گنج کے صدر، جمعیت علماء کریم گنج کے جنرل سیکریٹری اور اس مدرسے کے محتمم مولانا جمال الدین صاحب، جمیل الدین صاحب، مدرسے کے اساتذہ عظام، محفل میں موجود محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز طلباء، یہ مدرسہ جس کے سالانہ جلسے میں ہم اور آپ یہاں موجود ہیں، یہ مدرسہ ہم سب سے بڑا ہے. ہم میں کسی کی بھی اتنی عمر نہیں ہے جو عمر اس مدرسے کی الحمدللہ ہو گئی ہے. 140 سال سے یہ مدرسہ خدمت انجام دے رہا ہے. بچپن سے ہم آسام کے سلسلے میں جن مدرسوں کا نام سنتے آ رہے ہیں ان میں چراغیہ، بھنگا شریف، جلالیہ اور باسکندی کا نام آتا ہے، جو بچپن سے ذہنوں کے اندر محفوظ ہے. اللہ تعالی تا قیامت اس مدرسے کو قائم رکھے اور اس کے فیض کو عام و جاری فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا، ایمان کے ساتھ بھیجا. مقصد زندگی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کرنے کا سامان کر لیں. اللہ کے وہ بندے جو دنیا میں رہ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کا سامان کر رہے ہیں وہی عقل مند ہیں. اور جو لوگ دنیا میں کھو گئے، دنیا کے اندر پڑ گئے، دنیا کو جنہوں نے اپنا ایسا گھر سمجھ لیا کہ جس کو اب چھوڑ کر جانا نہیں ہے، تو وہ لوگ بیوقوف اور پاگل اور دیوانے ہیں. اللہ تعالی اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں، کیوں بھیجا ہے، پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے، دنیا میں بھیجا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اللہ کے نبی کی امت میں پیدا کیا،
نبی کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. چاہتے کیا ہے اللہ؟ قرآن نے اعلان کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالی آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کریں. اللہ تعالی آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کو مانیں، آپ اللہ کو یاد کریں، آپ اللہ کی مانتے ہوئے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے. اور بدلے میں کون سی ایسی نعمت ہے جو نعمت اللہ نے اپنے بندے کو نہیں دی ہے؟ صرف ایک آنکھ. اس آنکھ کے اندر 2 کروڑ سے زیادہ بلب اللہ نے لگائے ہیں جس سے انسان دیکھتا ہے. اس ایک نعمت کا شکر اگر ادا کرنا چاہے اللہ کا بندہ اور ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دے تو یہ ایک نعمت اللہ کا بندہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. کون کون سی نعمتیں گنائی جائیں؟ خود انسان کے اندر، انسان سے باہر دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو دن و رات انسان کے اوپر اللہ کی نعمت اور رحمت بن کر نہیں برس رہی ہے؟ ایک صرف ہوا کو لے لو. یہ ہوا جو چل رہی ہے ساری انسانیت اس ہوا کے واسطے سے زندہ ہے. خدا کو تہو بالا کرنا ہو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو سوائے اس کے کہ ہوا کو یہ حکم دے دے کہ تو رک جا. ہوا رک جائے گی، انسان ختم ہو جائے گا، وہ سانس نہیں لے سکتا. صبح و شام، رات و دن، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہر وقت انسان پر اللہ کی نعمت رحمت برس رہی ہے. اور اللہ بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ کیا بندے تو میری عبادت کر، مجھ کو یاد کر، میری مان کر چل، جو میں نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار. بدلے کے اندر کیا ملے گا؟ بدلے میں اللہ نے جنت کو تیار رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی تم کو جنت کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے. کس لیے؟ اس لیے کہ تم نے دنیا میں اللہ کو یاد کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے. تم نے دنیا میں اللہ کی عبادت کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے. بہت سے خواہشات تھیں تمہاری، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو تمہارا دل چاہتا تھا کہ میں اس کو کروں، لیکن تم نے نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ نے منع کر دیا تھا. آج تم دنیا کے اندر کرنے سے رک رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کے طور پر جنت کو تیار رکھا ہوا ہے جس کے اندر ایسی ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ وہ نعمتیں انسان کی عقل، انسان کی سمجھ اور انسان کی سوچ سے بہت اوپر ہیں. لیکن اللہ چاہتے کیا ہیں اپنے بندے سے؟ ایک بات صرف کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دنیا کے اندر. دوسری جگہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر آدمی سورہ فاتحہ کے اندر اس کی تلاوت کرتا ہے.
ہر نماز میں کرتا ہے، امام پڑھتا ہے، جب خود نماز پڑھتے ہو سنت، نفل، فرض، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت کیسی عظیم الشان یہ آیت ہے۔ تمام دنیا کے اندر اللہ نے جتنے انبیاء کو بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک، اور عیسیٰ کے بعد میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جتنی آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن کریم ہے، اور دوسرے صحیفے اللہ کے جو آسمان سے نازل کیے گئے، ان تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم اتارا ہے، اور ہزاروں احادیث میں اللہ کے نبی کا جو علم پھیلا ہوا ہے، تمام کے تمام احادیث کے ذخیرے کا خلاصہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے دنیا کے اندر آ کر اپنے بندوں کو جو تعلیمات دی ہیں، جو درس دیا ہے، جو سبق پڑھایا ہے، جس نبی کی بھی تاریخ اور اس کا سبق اٹھا کر پڑھو، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا سبق یہی ہے، دین کا خلاصہ یہی ہے، اللہ کی طرف سے آسمان سے بھیجے ہوئے کتابوں کا خلاصہ یہی ہے، پورے کے پورے قرآن کریم کا نچوڑ یہی ہے، اللہ کے نبی کی تمام احادیث کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے چاہتے کیا ہیں، انبیاء کیوں آئے دنیا کے اندر، پیغام کیا لے کر آئے لوگوں کے لیے، درس کیا دیا لوگوں کو انبیاء نے آ کر، کیا ان کا پیغام تھا، کیا ان کا سبق تھا، امت کو کیا بتلانا چاہتے تھے۔ قرآن کریم اترا امت کے اوپر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اور ایک دن میں نہیں، 23 سال کی مدت کے اندر قرآن دنیا کے اندر نازل ہوا ہے، اتارا گیا ہے۔ اللہ کا نبی ہزاروں احادیث کے واسطے سے اس کی تفسیر کر رہا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں، آدم کہنا کیا چاہتے ہیں، اللہ کے دوسرے انبیاء موسیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں، عیسیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق کون سا پڑھانا چاہتے ہیں۔ یہی سبق ہے میرے بھائیوں، یاد کر لو اس سبق کو۔ تمام انبیاء کی تعلیم، تمام کتابوں کی تعلیم، قرآن کریم کی تعلیم، اللہ کے نبی کے پورے احادیث کے ذخیرے کی تعلیم، جب اس کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا جائے گا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت کا مطلب میرے بھائی صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، آپ نے رمضان کے روزے رکھ لیے، آپ کو اللہ نے استطاعت دی تو آپ نے حج کر لیا، اللہ نے آپ کو مالدار بنایا تو آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی،
اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ عبادت کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نمازوں کو ادا کر لو، روزوں کو رکھ لو، حج کو کر لو اور زکوٰۃ کو ادا کر دو۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر زندگی جو گزار رہے ہو، یہ زندگی جس جگہ گزار رہے ہو، جس مقام پر گزار رہے ہو، جن لوگوں کے ساتھ گزار رہے ہو، جو زندگی اللہ نے تم کو عطا کی ہے، اس زندگی میں اگر تم نے حقوق اللہ کی رعایت کی ہے، حقوق العباد کی رعایت کی ہے، نہ اللہ کا حق تم نے مارا ہے نہ لوگوں کا حق تم نے مارا ہے، تو تم عبادت کرنے والے شمار کیے جاؤ۔ ایاک نعبد، نماز کو چھوڑتے ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ روزے کو چھوڑتے ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کو نہیں دیتے ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حج کے لیے تمہارے پاس سامان میسر ہے،